طوفان برپا ہو گیا ہے۔ امریکہ کے نامزد جو خصوصی سفیر ہیں، جن کو نامزد امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں نامنیٹ کیا تھا اپنے نئی پوزیشن کے لیے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ آئی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 ٹویٹس آئی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کچھ ایسا اشارہ دیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا سے اتنا خوش نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی صفوں میں بجا طور پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے ہی ایک کوشش کر رہے تھے اور اس بات کا تقاضا بھی کر رہے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ عمران خان کو جیل سے رہا کر دیں۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر شزرہ منصب، جو کہ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں برائے وزارت خارجہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شزرہ۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے MNA ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک، جو کہ صدر بھی ہیں ساؤتھ ریجن خیبر پختونخوا کے۔ تو شاہد خٹک صاحب، ایک تو مبارک ہو، امریکہ کے ایک نامزد اہلکار نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، یہ آخر ہوا کیسے ہے اور کیا اس میں PTI کی کنٹریبیوشن ہے یا ہمارے میڈیا کی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے نئے جو نامزد امریکی اہلکار ہیں رچرڈ گرینل، وہ ناراض ہو گئے اور غصے میں آ کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رحمۃ اللہ بھائی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس بالکل اگنور نہیں کر سکتے، کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ملک کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے، ان کی پالیسی کے اوپر بھی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم دنیا میں سپر پاور ہے، تو ان کی اہمیت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ لیکن ایک چیز بڑا جو ہمارا واضح موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب رجیم چینج میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ڈولن لو یہ جب سہولت کاری کر رہے تھے ہمارے حکومت میں، ہمارے حکومت چلانے میں، تو اس ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ جی مداخلت آپ نہ ہونے دیں، ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینس سائڈ پہ رکھیں، اپنی خودداری کے لیے اور اپنے پاکستان کی سپریمیسی کے لیے آئے مل کے اسٹینڈ لیں۔ تو اس ٹائم یہ PDM کے 13 جماعتیں جنہوں نے ہماری حکومت کو بےدخل کیا، عمران خان صاحب کو کرسی سے اتارا، اور سہولت کار یہی ڈونلڈ لو اور جو بائیڈن کے جو ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس ٹائم یہ بڑا خوش تھے اور ان کی یہ لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات تھے، پرائم منسٹر انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور عمران خان صاحب جب امریکہ بھی گئے تو ہم نے پاکستان کے امیج بلڈنگ کے لیے اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے اور پاکستان کے مفادات کے لیے ان کے سامنے عمران خان صاحب نے بات کی۔ لیکن ایک چیز میں بڑی واضح کر دوں کہ کوئی ٹویٹ آتی ہے یا کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو پہلے بھی ہمارا بڑا واضح موقف تھا اور آج بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ہونے سے پہلے یہی چاہیے تھی کہ عدالت سے ان کو لیگل طریقے سے ریلیز ملتا، اگر نہیں ملا عدالت کمپرومائز ہے، عدالت کمزور ہے، تو ہماری جو دوسری امید ہے وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم سے ہے کہ وہ جس طرح ڈی چوک گئے، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کیا، تو آئندہ بھی ہماری توقع جو ہے عمران خان صاحب کی توقع اور جیل سے یہی پیغام ہے کہ مجھے انصاف کی توقع جو ہے وہ اپنی قوم سے ہے، پاکستانی قوم کے اوپر ان کا بڑا اعتماد ہے، اور ہماری بھی ان سے یہی توقع کہ وہ نکلیں گے اور ہم ٹھیک ہے۔ شاہد خٹک صاحب، ڈونلڈ لو کی جو ایک بیان سامنے آیا تھا ہمارے پاکستانی سفارتکار خفیہ مراسلے کے ذریعے، وہ اس کو تو آپ امریکہ کی سازش کہہ رہے تھے، تو اب جو رچرڈ گرینل کا جو بیان آیا ہے، کیا یہ امریکہ کی سازش ہے، مداخلت ہے؟ PTI اس کو کیا سمجھتی ہے؟ انہوں نے فیکٹ بھیجا تھا، ادھر نوعیت کچھ اور تھی، ادھر انہوں نے دھمکی دی تھی اگر عمران خان کو آپ نے نہ ہٹایا تو سنگین نتائج کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ نمبر دیکھیں، ڈونلڈ لو نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی تھی اور رچرڈ گرینل نے بھی عمران خان کو نکالنے کی بات کی ہے، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی دیکھیں، اس میں وہ اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے انہوں نے سیفر بھیجا تھا۔
इधर इमरान खान की रिहाई की नीति पे इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो पूरी दुनिया उस पर इंटरफेयर करती है। अगर फलस्तीन में होता है तो हम वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, अगर शाम में होता है तो उसका और एक हमारा मौक़िफ़ है। जब रशिया और यूक्रेन का जंग था तो भी हमारे एक मौक़िफ़ था। देखिए कौमों की और दुनिया की मौक़िफ़ होती है मुख्तलिफ, चले ठीक है, तो ये उनका मौक़िफ़ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसको पता है इमरान खान से ताल्लुक रहा है प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट थे। चलें ठीक है। डॉक्टर शिजरा जी डॉक्टर शिजरा, आप दफ्तर ख़ारजा की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से भी आपका ताल्लुक़ है। आखिर वही हुआ जिसका डर था कि नून लीग के लिए मुश्किल नहीं बढ़ गई, अब अमेरिका से भी पैगाम आना शुरू हो गया बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि इमरान खान को रिहा करें। तो अब आप रिचर्ड ग्रेनल के इस ट्वीट को साजिश कहेंगी, मुदाखलत कहेंगी, क्या कहेंगी? जी बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, आपने मुबारकबाद दी पीटीआई को, तो मैं भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम अफसोस कर लेंगे हम कोई नहीं, मैं मुबारकबाद देती हूँ कि हम कोई गुलाम हैं से लेके आज रिचर्ड ग्रेनल के आने के लिए खुशियाँ मनाना, शहनाइयाँ बजाना, जो इनके सोशल मीडिया पे कोहराम मचा हुआ है, तो ये सफ़र इन्होंने बड़ी जल्दी तय कर लिया। और ये कहना उस वक़्त इनका कि जी हमारा अमेरिका हमारी साजिश कर रहा है, अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, साइफर लहराना, वो सारा एक ड्रामा था जिसका बड़ा बिल्डअप किया गया और एंड में साइफर कुछ भी ना निकला। और इन्होंने कहा कि जी ये पहले कहा अमेरिका हमें गिराना चाहता है, फिर कहा अमेरिका नहीं गिराना चाहता, जनरल बाजवा हमें निकालना चाहते थे, फिर जनरल बाजवा नहीं निकालना चाहते थे। कई सफ़र इन्होंने खैर तय किए, ये यू टर्न्स के तो मास्टर हैं। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है रिचर्ड ग्रेनल की किसी भी बात का, तो पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन कंट्री, हमारे अंदरूनी चीज़ों में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और वो जो कहते थे कि ये मुदाखलत है वैसे अगर ये इससे आगे जाएंगे तो ट्वीट की हद तक ठीक है, ये ट्वीट्स करें, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी कोई ट्वीट कर दे, ट्वीट करने पे कोई हमें एतराज नहीं है, हर को अपना जो भी मौक़िफ़ होता है वो ट्वीट्स पे बयान कर सकता है। लेकिन अगर इससे आगे ये कोई भी इन्होंने अगर कदम उठाने की कोशिश की, रिहा नहीं करेंगे, देखें दो नहीं, एक पाकिस्तान वाले इमरान खान को हम किसी के कहने पे भी नहीं रिहा कर सकते, ना ही इनकी डिमांड्स पे रिहा कर सकते। अगर वो बेकसूर हुए, अगर उन पे कोई मुकदमे साबित ना हुए तो वो रिहा हो जाएंगे, अगर उनके ऊपर मुकदमे साबित हो गए जिनका कि काफ़ी अब इम्कान नज़र आ रहा है तो फिर वो रिहा नहीं होंगे, अपनी सज़ा पूरी करेंगे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत जो है उसको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े अहम ओहदे पे हैं और ये खसूसी एलची मुकर्रर होने जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, अमरीकी मफादात के लिए। तो इनकी तरफ से ये ट्वीट आना कि इमरान खान को रिहा करो, ये इसके ऊपर आपकी हुकूमत को सांप क्यों सूंघ गया है? देखिए हुकूमत का तो इस पे कोई जवाब बनता नहीं है। पहली बात तो ये कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अभी स्वेर इन भी नहीं हुए, जिस वक्त हो जाएंगे ये लोग सारे अपने ओहदे संभाल लेंगे। अगर इन्होंने ऑफिशियली कोई बात की तो शायद हुकूमत आपके हुक्मरान जमात का क्या रिस्पांस? हमारा तो ये रिस्पांस है कि दिस इज जस्ट अ ट्वीट, एक किसी बंदे ने अपने मौके अपने तरीके से ट्वीट कर दी। इमरान खान जब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे तो आके इन्होंने कितने शादियाने बचाए थे कि मुझे लगता है मैं दोबारा से वर्ल्ड कप 2 जीत के आ गया हूँ। और उसके बाद हुआ क्या, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, जिसकी ये फतह करके अपनी तरफ से आए थे। तो हालात तो इनके ये हैं, तो इसलिए हमें इस किस्म की ट्वीट से हुकूमत को तो खैर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत का इस वक्त फोकस बिल्कुल और है, और ना ही हम समझते हैं कि अमेरिका किसी तरीके का हमारे ऊपर इस तरह से इतना को प्रेशर डालेगा। अमेरिका के पास भी बहुत सारी तरजीहात है, पाकिस्तान उन तरजीहात में बहुत निचले नंबर पे आता है और इमरान खान उससे भी निचले नंबर पे। हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शहबाज शरीफ साहब को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एस्टैब्लिशमेंट को फर्क पड़ता है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट को इन बातों से क्या फर्क पड़ सकता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो सियासत में है ही नहीं। एग्जैक्टली एस्टैब्लिशमेंट सियासत में नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी जरूर है, जिस तरह के वो हर हुकूमत के साथ। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट सियासत में नहीं है, इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट को फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए एस्टैब्लिशमेंट हर हुकूमत के साथ खड़ी होती है। अच्छा, दिस इज द रियलिटी। पिछली नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ तो नहीं थी, खुद नवाज शरीफ साहब ने नहीं, वो आपके साथ, आपकी नहीं, जब हुकूमत डिलीवर कर रही
ہوتی ہے اس وقت ہماری ہاں، حکومت نواز ڈیلیور شریف کر صاحب نے رہی تو ہے. ڈیلیور نہیں کیا. نہیں، شریف صاحب نے ڈیلیور کیا تھا وہاں پہ اس وقت اور معاملات تھے. اچھا، اور آپ کو معاملات. پتہ ایک چیزیں بن رہی تھیں، عمران خان کو لانے کا ایک بہت لمبا چوڑا آپ یہ کہہ رہے پلان ہیں کہ بن رہا تھا. اسٹیبلشمنٹ بھی ڈٹ جائے گی، امریکہ کی اس ٹویٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹویٹ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں پڑتا. ٹویٹ سے آگے اگر کوئی چیز ہوئی تو پھر دیکھی جائے گی کہ اس سے آگے وہ کیا کرتے ہیں، جو کہ میرے پرسنلی میرے رائے میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوگی جس فی الحال نون سے لیگ کا کہ بھی کوئی ہمیں موقف نہیں ہے. نہیں، نون لیگ کا تو یہ موقف ہے کہ ہم مبارکباد انہیں دے رہے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں سے اس کو دیکھ رہے ہیں رچرڈ گرینل کی طرف، یہ کہ یہ ہمیں آ کے رہا کروا دے گا. نہ عوام نکلی، نہ ان کے وہ جو یلغاریں تھی وہ کامیاب ہوئی، نہ سر پہ کفن کامیاب ہوئے، نہ جہاد کامیاب ہوئے. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید رچرڈ گرینل کامیاب ہو جائے گا. تو ان کو تو ہم نون لیگ تو مبارکباد دے رہی ہے کہ چلیں شاید یہی ان کا پتہ جو ہے وہ چل جائے. آخری کارڈ شاید رچرڈ گرینل ہی ہو ان کا جس کی بات ہو رہی ہے. ہوتے ہوئے بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید یہ کارڈ چل جائے. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ کوئی سٹینڈ نہیں لے رہی، مطلب آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں ان کو تنزیہ طور پہ اچھا، تنزیہ طور پہ. ثاقب بشیر صاحب، آپ بھی ہماری عدالتوں کو کور کرتے ہیں. شزرا تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟ نہیں، ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ انڈائریکٹلی؟ کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب کیسز جس سے سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں، جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے. پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے، تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں، وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے. تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے. تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کے اثرات، اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا اس میں ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے.